دوستو سلطان عبدالحمید دوئم آخری بااختیار سلطان تھے۔ تاریخ نے انہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا۔ جس طرح سلطان سلیمان کو مغربی مورخین نے بہترین سلطان کہا اور میگنیفیسنٹ کہہ کر یاد کیا ہے، وہاں عبدالحمید کا معاملہ برعکس ہے۔ ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ڈیم کا ہے یا پھر سرخ سلطان کا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈیبل آسی یوٹیوب چینل کی سلطنت عثمانیہ سیریز، جس کی یہ 6ٹھی قسط ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ایسی سلطنت کا ظالم اور خبتی سربراہ جس کے دن تھوڑے رہ گئے تھے۔ 1876 سے 1909 تک سلطان رہنے والے عبدالحمید دوئم جدید ترکی میں ایک متنازع شخصیت ہیں۔ کسی کمال سے پوچھا جائے کہ عثمانی سلطنت کی تمام خرابیوں کو ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ لفظ عبدالحمید ہوگا، جن کے شرمناک برسوں کو صاف کرنا مصطفیٰ کمال کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ جبکہ دائیں بازو کی جنونیوں میں ایسے مداح بھی ملیں گے جن کے لیے عبدالحمید بڑے ہیرو ہوں گے، جنہوں نے اصلاحات جیسے جھنجھٹ اور نئے تجربات کو ختم کیا اور اسلامی تشخص قائم کیا۔ عثمانی سلطنت کیا تھی؟ بہت سے لوگوں کے لیے اس کا تاثر صرف سلطان عبدالحمید کے دور کا ہے۔ ناقدین میں ایک طرف عبدالحمید کے سیکولر مخالف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مذہبی جنونیت کو پھیلایا، دوسری طرف ترک سیاستدان اور سائنسدان مخالف ہارون یحییٰ لکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی تعلیم کو سلطنت میں پھیلا کر اسلام کو کمزور کیا اور ان کی پھیلائی مادہ پرست سوچ نے سلطنت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ ایک طرف ان کو اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف بارہا فرحت لکھتے ہیں کہ عبدالحمید نے فلسطین پر صہیونی تسلط قائم کرنے کا کردار ادا کیا۔ سلطان عبدالحمید دوئم کون تھے؟ ان کو سمجھنے کے لیے ان کی وصیت کو سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ عبدالحمید کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ کو پرکھنے کے لیے اس وقت کے تناظر سے واقفیت ضروری ہے، نہ کسی کوئی خاص ماڈرن ایجنڈا کو سپورٹ کرنے کی۔ 3 برّ اعظموں پر پھیلی صدیوں پرانی سلطنت سپر پاور انحطاط کا شکار تھی۔ یورپی علاقے چھن جانے کا مطلب یہ تھا کہ سلطنت میں غیر مسلم آبادیوں کی اکثریت سلطنت کا حصہ نہیں رہی تھی، ماں سوائے آرمینیا اور گریس کے۔ تمام علاقے مسلم اکثریت والے تھے۔ سلطان کی اپنی طاقت زوال کا شکار تھی۔ یکے بعد دیگرے دور سلطانوں کو عہدے سے ہٹایا جا چکا تھا۔ یہ سب تبدیلی بہت جلد آئی تھی۔ ایک نئے تشخص اور فارمیٹ کی ضرورت تھی۔ یہاں پر انہوں نے اسلام کو سیمنٹ کے طور پر استعمال کیا۔ عبدالحمید کو ڈرامہ اور یورپی موسیقی بہت پسند تھی۔ انہوں نے یلدیر پہ اپنے محل میں تھیٹر بنوایا تھا اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اطالوی موسیقار پرفارم کرتے تھے۔ شرلاک ہومز کا کردار پسند تھا اور سونے سے پہلے ان کی کہانیوں کو پڑھا کرتے تھے۔ جوڑ توڑ کے ماہر ایک زیرک اور موقع شناس سیاستدان تھے۔ جب وہ سلطان نہیں تھے تو انہوں نے در پردہ اسٹیبلشمنٹ کو اندیا دیا تھا کہ سلطان بن کر وہ جلد آئین بنانے کی حمایت کریں گے۔ سلطان مراد پنجم کو برطرف کر کے ان کو سلطان بنانے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ سلطان بننے کے 3 ماہ بعد انہوں نے عثمانی آئین کا اعلان کر دیا اور پہلی عثمانی پارلیمنٹ قائم کر دی۔ عثمانی دور کے ایک کردار مدحت پاشا ہیں، جو برسوں تک آئین بنانے کی تحریک میں سرگرم رہے۔ وہ جس علاقے کے گورنر رہے، وہاں پر مخالفت اور تنقید کے باوجود اصلاحات نافذ کی۔ پچھلے 2 سلطانوں کو ہٹانے میں ان کا اہم کردار رہا تھا۔ عبدالحمید نے سلطان بننے کے 4 روز بعد مدحت پاشا کو وزیر اعظم بنا دیا۔ 6 ہفتے بعد مدحت معزول کیے جا چکے تھے۔
اور جلاوطن ہو گئے تھے۔ آئین کو 14 فروری 1878 کو معطل کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کو بننے کے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے تحلیل کر دیا گیا۔ عبدالحمید کی ترجیح باقی ماندہ عثمانی سلطنت کی ہر قیمت پر یکجا رکھنا تھا۔ ان کے اقدامات کے بعد ان کے بھائی اور چراغاں محل میں گرفتار مراد پنجم کو واپس تخت پر لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ 20 مئی 1878 کو مراد پنجم منصوبے سے واقف اور خلیفہ بننے کے لیے لباس پہنے انتظار میں بیٹھے تھے، لیکن اس بار کوشش ناکام رہی۔ اس منصوبے میں شامل لوگوں کو سخت سزائیں دی گئیں۔ مراد پنجم کو سخت سزا اور قید تنہائی دے دی گئی، ویسے ہی جیسے مراد کے اپنے دور میں اس سے پچھلی سلطان عبدالحمید کو دی گئی۔ اس میں گزارے گئے ہفتوں میں سوائے موت کے انتظار کے اور کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا، یہاں تک کہ پینے کے صاف پانی تک رسائی بھی نہیں تھی۔ سلطان عبدالحمید نے روس کے ساتھ امن و معاہدے کو اسلام اور عثمانیوں کے خلاف سازش قرار دیا۔ اس معاہدے کے تحت سلطنت کا 8% علاقہ اور 20% آبادی الگ ہو گئی تھی۔ ان کے خیال میں ملک کو یکجہتی اور مضبوط لیڈر کی ضرورت تھی، اور تنظیمات یعنی اصلاح پسندی والی عثمانیت ان کا حل نہیں تھی۔ نئی یورپی فکر مقامی سطح پر علیحدگی پسندی کو ہوا دے رہی تھی۔ عالمی نمائشوں میں حصہ لینے جیسے اقدامات سے عظیم سلطنت کا مذاق اڑنے کا اندیشہ تھا۔ عثمانی سلطان اپنے لیے خلیفہ کا لقب 16ویں صدی میں سلیم اول کے دور میں عباسی خلیفہ کی گرفتاری کے بعد سے استعمال کرتے آ رہے تھے، لیکن عبدالحمید سے پہلے اس لقب کے بارے میں زیادہ سنجیدگی نہیں دکھائی گئی تھی۔ عبدالحمید کے لیے خلیفہ کی پوزیشن سلطان سے زیادہ اہم تھی۔ عبدالحمید کو ایک اور خدشہ بھی تھا، اور وہ عرب تھے۔ نہ صرف عرب علیحدگی پسند تحریک اٹھ سکتی تھی، بلکہ وہ خلافت کے دعوے کو بھی چیلنج کر سکتے تھے۔ مصر میں 1881 میں عوامی حمایت سے ہونے والی عسکری بغاوت اس کی مثال تھی۔ برطانوی ایسی تحریک کی پشت پناہی کر سکتے تھے۔ عبدالحمید کا خوف بیجا نہیں تھا۔ حجاز میں ان کے نمائندے شریف حسین نے ان کے اقتدار کے آغاز میں برطانویوں سے رابطے کیے تھے۔ 19ویں صدی میں مکہ اور مدینہ کو وہابی قبضے سے چھڑوانے میں محمد علی نے بہت اہم کردار ادا کیا اور مدد کی تھی۔ حجاز پر قبضہ رکھنا ضروری تھا۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل جاتا تو استنبول کے سلطان کو خلافت کا ٹائٹل استعمال کرنے پر سوال کھڑے ہو سکتے تھے۔ عربوں کی حالت عثمانی دور میں پسماندہ رہی تھی۔ بدو قبائل سلطنت کے وفادار نہیں سمجھے جاتے تھے۔ عثمانی انٹلیکچوئل عبدالحمید کے مقاصد کے حق میں تھے، لیکن طریقوں کے حق میں نہیں تھے۔ شخصی آمریت کا یہ طریقہ کار کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ رومانٹک لبرل، مذہبی علماء، آئین پسند، سرکاری آفیشل سبھی اس سے خائف تھے۔ 1889 میں ایک ملٹری میڈیکل کالج میں ایک خفیہ تنظیم بنی جس کا مقصد پارلیمنٹ اور آئین کی بحالی تھا۔ یہ سوسائٹی پکڑی گئی اور اس کے ممبران کو ملک سے فرار ہونا پڑا۔ عبدالحمید کی حکومت کے خلاف اس تنظیم سے تعلق رکھنے والے مختلف دھڑوں نے مل کر 1894 میں تنظیم بنائی جو اتحاد اور ترقی کی کمیٹی تھی۔ CUP کہلانے والی یہ تنظیم نوجوان ترک سے مشہور تھی۔ اس میں ہر طرح کے مذہبی اور نسلی پسند لوگ شامل تھے۔ سلطان عبدالحمید بڑی حد تک CUP کی کارروائیاں روکنے میں کامیاب رہے۔ 1902 میں نوجوان ترکوں کی پیرس میں کانفرنس سلطان کے اختیارات کے خلاف اٹھنے والی پہلی منظم سیاسی تحریک تھی۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔